بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ناظرین، میں عبد الوقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں تحصیل بہشتی زیور کی۔ اس میں ہمارا 7واں چیپٹر کتاب الطہارت چل رہا ہے۔ اس میں 8 سیکشن ہو چکے ہیں۔ آج 9واں سیکشن اسٹارٹ کرتے ہیں، نجاستوں کا بیان۔ کافی وقفہ رہا، ہمارے سیشنز رکے ہوئے تھے، کچھ مجبوریاں تھیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہفتے میں کم سے کم 2 سیشن تو اپلوڈ ہو جائیں۔ آج ہم بات کریں گے نجاستوں کا بیان، اور اس پہ ہم بات کریں گے نجاست کی قسمیں اور نجاست کا حکم کے بارے میں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نجاست کی قسمیں۔ مسئلہ نمبر 1۔ نجاست کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کی نجاست زیادہ سخت ہے، تھوڑی سی لگ جائے تو بھی دھونے کا حکم ہے، اور اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ دوسری وہ جس کی نجاست ذرا کم اور ہلکی ہے، اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ اس میں نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کی تعریف کی گئی ہے۔ جو زیادہ سخت ہوتے ہیں نجاست، تو اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور جو ہلکی ہوتی ہے تو اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ ایسی گندگی جس کو زیادہ گندگی بڑی گندگی مانی جاتی ہے، نجاست ناپاکی بڑی ناپاکی مانی جاتی ہے، اس کو نجاست غلیظہ، اور چھوٹی ناپاکی ہلکی ناپاکی اور ہلکی گندگی جس کو کہی جاتی ہے، اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ اور اگزامپل کے طور پہ یہاں پر دیا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 2۔ خون، آدمی کا پخانہ پیشاب، منی، شراب، کتے بلی کا پخانہ پیشاب، سور کا گوشت، اس کے بال، ہڈی وغیرہ، اس کی ساری چیزیں، گھوڑے، گدھے، خچر کی لید، گائے، بیل، بھینس وغیرہ کا گوبر، اور بکری بھیڑ کی مینگنی۔ غرض یہ کہ سب جانوروں کا پاخانہ، مرغی، بطخ اور مرغابی کی بیٹ، اور گدھے، خچر اور سب حرام جانوروں کا پیشاب، یہ سب چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ یعنی ابھی جو بتائی گئی ہیں وہ سارے کی ساری چیزیں نجاست غلیظہ ہیں، بڑی ناپاکی ہے۔ آپ اس کو 2-3 بار پڑھ لیں گے یا پھر دیکھ لیں گے، سن لیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3۔ چھوٹے دودھ پیتے بچے کا پیشاب یا پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ مسئلہ نمبر 4۔ حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال جانوروں کا پیشاب جیسے بکری، گائے، بھینس وغیرہ اور گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ مسئلہ نمبر 5۔ مرغی، بطخ، مرغابی کے سوا دوسرے حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے، جیسے کبوتر، چڑیا اور مینا وغیرہ، اور چمگادڑ کا پیشاب اور بیٹ بھی پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 6۔ مچھلی کا خون نجس نہیں، اگر لگ جائے تو کچھ حرج نہیں۔ اسی طرح مکھی، کھٹمل، مچھر کا خون بھی نجس نہیں۔ یعنی کہ اگر مچھر کا خون کپڑے پہ لگ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں نماز ہو جائے گی، ناپاکی نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 7۔ اگر پیشاب کی چھینٹیں سوئی کی نوک کے برابر پڑ جائیں کہ دیکھنے سے دکھائی نہ دیں تو اس میں کچھ حرج نہیں، یعنی دھونا واجب نہیں ہے۔ اگر پیشاب کر رہے ہیں، اس کی کچھ چھینٹیں ہوا سے اڑتی ہوئی لگ جائے جو دکھائی نہیں دیتی، تو اس میں وہم نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ چھینٹیں جو ایسی ہوتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، سوئی کی نوک کے برابر ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہم نہیں کرنا چاہیے۔ نجاست کا حکم۔ مسئلہ نمبر 8۔ نجاست غلیظہ میں سے اگر پتلی اور بہنے والی کوئی چیز ہتھیلی کے پھیلاؤ کے برابر یا اس سے کم کپڑے یا جسم پر لگ جائے تو معاف ہے۔ اس کے دھوئے بغیر اگر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نہ دھونا اور اسی طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ اور برا ہے، اور اگر روپے سے زیادہ ہو تو وہ معاف نہیں، اس کو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اگر نجاست غلیظہ میں سے کوئی گاڑھی چیز لگ جائے، جیسے پخانہ اور مرغی وغیرہ کی بیٹ، تو اگر وزن میں 4.5 ماشا یا اس سے کم ہو تو اس کو دھوئے بغیر نماز درست ہے، اور اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو بغیر دھوئے نماز درست نہیں۔ اب یہاں پر نجاست غلیظہ کی 2 قسم کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ ایک وہ جو بہنے والی ہو پانی کی طرح، اور دوسری وہ جو گاڑھی ہو، جو بہتی نہ ہو۔ اگر جو بہنے والی ہے بدن پر یا کپڑے پر اتنا لگ جائے جتنا ہتھیلی کے پھیلاؤ کے برابر، یعنی کہ اس میں 1 روپے کا سکہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن
ہمارے ہندوستان میں 1 روپے کے سکے کی سائز اب کم ہو گئی ہے، پہلے کی جیسی نہیں رہی، تو 10 روپے کے سکے کے برابر اگر کپڑے پر کہیں لگ گیا یا اسے کم لگ گیا یا بدن پہ لگ گیا تو وہ پاک سمجھی جائے گی، بغیر دھوئے بھی نماز درست ہو جاتی ہے، لیکن دھو لینا بہتر ہے۔ اگر بغیر دھوئے نماز پڑھتا رہا تو یہ مکروہ سمجھا جائے گا، مکروہ ہو جاتا ہے نماز اور برا سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر 1 روپے سے مطلب 10 روپے سے زیادہ کے سائز کے برابر لگ جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے اگر کئی جگہ لگ گیا اور سب کو ٹوٹل ملائیں تو 10 روپے کے جو سکہ ہے اس سے زیادہ ہے سائز ناپاکی کا بدن پر یا کپڑے پر، تو وہ پاک نہیں سمجھا جائے گا، وہ ناپاک ہے اور بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسی ناپاکی ہے نجاست غلیظہ میں جو گاڑھی ہے، جو بہنے والی نہیں ہے، تو اس وقت اس کے پھیلاؤ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کے وزن کا اعتبار کیا جائے گا، اور وزن کتنا؟ 4.5 ماشا۔ اب ماشا میں کتنے گرام ہوتے ہیں؟ ایک ماشا میں 972 ملی گرام ہوتے ہیں، تو 4.5 ماشا کا آپ حساب لگا لیجئے، 4 سے 4.5 کے بیچ میں گرام آئے گا، 4.3 سم تھنگ گرام آئے گا۔ اور 4.5 ماشا میں کتنے گرام ہوتے ہیں، یا ایک تولہ میں کتنے گرام ہوتے ہیں، یا صدقۃ الفطر میں کتنا گیہوں نکالا جاتا ہے، یہ سب جو اوزان ہے اس کے لیے آپ مفتاح الاوزان ایک کتاب ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ مسئلہ نمبر 9، اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو جس حصے میں لگی ہے اگر اس کے چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے، اور اگر چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں۔ یعنی اگر آستین میں لگی ہے تو آستین کی چوتھائی سے کم ہو، اور اگر کلی میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے۔ اسی طرح اگر نجاست خفیفہ ہاتھ میں لگی ہو تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے۔ اسی طرح اگر ٹانگ میں لگ جائے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے۔ غرض یہ ہے کہ جس عضو میں لگے اس کی چوتھائی سے کم ہو، اور اگر پورا چوتھائی ہو تو معاف نہیں، اس کا دھونا واجب ہے اور دھوئے بغیر نماز درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 8 میں تو نجاست غلیظہ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ 10 روپے کے سکے کے برابر ہو یا اسے کم ہو تو پاک ہے، اس سے زیادہ ہو تو ناپاک ہے۔ مسئلہ نمبر 9 میں نجاست خفیفہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر بدن پہ لگ گیا یا کپڑے پہ لگ گیا تو یہ دیکھا جائے گا کس عضو میں لگا ہے۔ اگر جس عضو میں لگا ہے اس کا چوتھائی سے کم ہے تو پاک ہے، اگر چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ ہے تو ناپاک ہے۔ مثلا اگر ہاتھ میں لگ گیا کوئی ناپاکی، نجاست خفیفہ اگر ہاتھ میں لگ گیا تو ہاتھ کی چوتھائی کا دیکھا جائے گا، چوتھائی سے کم ہے یا نہیں۔ اگر چوتھائی سے کم جگہ پہ ناپاکی لگی ہے تو پاک سمجھا جائے گا، اگر چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ لگی ہے تو ناپاک سمجھا جائے گا، اور اس کو دھونا لازم ہے، بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 10، نجاست غلیظہ جس پانی میں گر جائے وہ نجاست غلیظ ہو جاتا ہے، اور نجاست خفیفہ جس میں گر جائے وہ نجس خفیف ہو جاتا ہے، چاہے کم گرے یا زیادہ۔ مسئلہ نمبر 11، کپڑے میں ہتھیلی کے گہراؤ سے کم نجس تیل لگ جائے، پھر 1-2 دن میں پھیل کر زیادہ ہو جائے تو جب تک ہتھیلی کے گہراؤ سے زیادہ نہ ہو معاف ہے، اور جب بڑھ جائے تو معاف نہیں، بلکہ اب اس کا دھونا واجب ہے اور دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ناپاک تیل کپڑے پر لگ گیا اور ابھی وہ اتنا نہیں پھیلا کہ 10 روپے کے سکے کے سائز کے برابر ہو جائے، ہندوستانی 10 روپے کے سکے کی بات کر رہا ہوں میں، 10 روپے کے سکے کے سائز کے برابر ہو جائے، اتنا نہیں پھیلا یا ہتھیلی کے گہراؤ کے برابر نہیں ہوا، تب تو وہ پاک سمجھا جائے گا، نمازیں ہو جائیں گی۔ لیکن 1-2 دن میں دیکھا گیا کہ وہ پھیل کر 10 روپے کے سکے سے زیادہ پھیل گیا، تو وہ ناپاک ہو جائے گی اور اس کا دھونا واجب ہے، اس کے بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ آج کے اس سیشن سے میں آپ سے بس ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے ایگزامپلس کچھ بتا دیجئے، بس اتنا۔ اور ملتے ہیں اگلے سیشن میں ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی، اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔